محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہر زمانے میں انسانوں کی رہبری کے لیے حضرات انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ ہر زمانے میں اللہ تعالی نے پیغمبروں کے ذریعے اپنا پیغام انسانوں کو پہنچایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر آئے، ہر پیغمبر کی تعلیم کا مقصد یہی تھا کہ اس دنیا کے اندر انسان اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہوئے اللہ کی رضامندی والی زندگی گزارے۔ اللہ نے اس نظام کو حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے شروع کیا۔ موقع در موقع اللہ نے کم و بیش 1.25 لاکھ حضرات انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی کا نام لیا جائے تو درود پڑھنا ہر مسلمان کے لیے واجب ہے۔ 3 مرتبہ درود پڑھنا کسی بھی حال میں ضروری ہے۔ جب بار بار نام لیا جا رہا، 3 مرتبہ سے زیادہ لیا جا رہا، تو 4تھی مرتبہ آپ بلند آواز سے پڑھ بھی سکتے ہیں یا دل میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنا ہے 4تھی بار بھی، 5ویں بار بھی۔ جب بھی نبی کا نام لیا جائے درود پڑھنا چاہیے۔ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس امت کا آخری نبی بنایا، قیامت تک کی آنے والی انسانیت کے لیے آخری رہبر بنایا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، ہم ان کے امتی ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، وہ ہمارے آقا ہیں، ہمارے وہ رہبر ہیں۔ محمد الرسول اللہ ہمارے لیے رہنما ہیں، ہمارے قائد ہیں۔ ہم سب کے لیے آئیڈیل شخصیت اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ ہی ہے۔ اللہ کے نبی سے ہٹ کر آج کے زمانے کا مسلمان کسی پیغمبر کو بھی اپنا رہبر نہیں بنا سکتا، کسی صحابی کو بھی اپنا رہبر نہیں بنا سکتا، کسی تابعی کو بھی اپنا رہبر اور آئیڈیل نہیں بنا سکتا۔ آئیڈیل بنانے والی ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ نبی کو نبی ماننے کا یہی مطلب ہے۔ اس بات کا یقین ہمارے دل میں ہونا چاہیے کہ ہم دنیا میں کسی کے بھی غلام نہیں ہیں۔ اگر کسی کے ہم غلام ہیں تو وہ صرف محمد الرسول اللہ کے غلام ہیں۔ ہم کسی کے پیچھے چلنے والے نہیں ہیں، کسی کی نقالی کرنے والے نہیں ہیں، کسی کے ہم فین نہیں بن سکتے، کسی کے ہم فالوور نہیں بن سکتے۔ اگر بننا ہے تو صرف ایک ہی ہستی ہے ہمارے پاس، وہ ہے محمد الرسول اللہ کی ہستی۔ اللہ کے نبی سے ہٹ کے ہم کسی بھی شخص کو اپنا آئیڈیل ہرگز نہیں بنا سکتے۔ نبی کو نبی ماننے کا یہ مطلب ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ذریعے یہی اقرار کرایا جاتا ہے کہ کہیں ہم دنیا کے اندر کسی کرکٹر کو اپنا آئیڈیل، کسی باکسر کو اپنا آئیڈیل، کسی ڈانسر کو اپنا آئیڈیل، کسی ایکٹر کو اپنا آئیڈیل ہرگز نہیں بنا سکتے محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد۔ ہمارے لیے راستہ بتانے والی ذات۔ اگر ہم اچھے کپڑے پہننا چاہتے ہیں تو محمد الرسول اللہ کے جیسے کپڑے ہی پہننا پڑے گا۔ اچھا ہیئر اسٹائل بنانا چاہتے ہیں تو مسلمانوں کے لیے محمد الرسول اللہ ہی کا ہیئر اسٹائل بنانا پڑے گا۔ اگر چلنے کا اچھا انداز سیکھنا چاہتے ہیں تو محمد الرسول اللہ ہی کا انداز سیکھنا پڑے گا۔ اگر کھانے اور سونے میں اچھا کھانا اگر کھانا چاہتے ہیں تو محمد الرسول اللہ کے کھانے کھانے پڑیں گے۔ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا مطلب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بڑی اعلیٰ ذات ہے۔ اللہ نے آپ کا مقام
آپ کا مرتبہ بہت بلند کیا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے، یعنی اللہ نے کہا کہ ہم نے ہمارے نبی کے ذکر کو بلند کر دیا. قیامت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مر مٹنے والے ہزاروں نبی کے عاشقان رسول باقی رہیں گے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، یہ نبی کا مقام ہے. اللہ نے ہر پیغمبر کو دنیا کے اندر جبریل علیہ السلام کے ذریعے وحی بھیجا. احکامات اللہ نے صرف مسلمانوں پر، امت محمدیہ پر نہیں، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے مسلمانوں پر بھی اترے، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے مسلمانوں پر بھی اترے، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے مسلمانوں پر بھی اترے، داؤد علیہ السلام کے زمانے کے مسلمانوں پر بھی اترے. ہر پیغمبر کے امتیوں پر اللہ کے احکامات ضرور اترے، لیکن اللہ نے کسی پیغمبر کو اپنے پاس نہیں بلایا. اپنے پاس اگر کسی ہستی کو اللہ نے بلایا ہے تو وہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے، یہ خصوصیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلے اور واحد پیغمبر ہے. تا قیامت تک کسی انسان کو اللہ نے ایسی نعمت نہیں دی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی جیسی نعمت دی. نماز کو اللہ نے اللہ کے رسول کو اپنے پاس بلا کر تحفے کے طور پر دیا. پہلے کی امتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سخت احکامات دیے تھے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اللہ نے آسان بنایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اتنا آسان بنایا کہ ہر زمانے کا مسلمان، ہر علاقے کا مسلمان، ہر عمر کا مسلمان، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، نبی کے راستے پر چلنا اس کے لیے سب سے آسان راستہ ہے. نبی کے راستے سے ہٹ کر ہماری زندگی میں، آئندہ آنے والی نسلوں کی زندگی میں، ہمارے سے پہلے جو لوگ گزرے ان کی زندگی میں نبی سے بہتر اور آسان راستہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ترتیب کے حساب سے آئے سب سے آخر میں، لیکن سب سے پہلے جنت میں جانے والی ذات محمد الرسول اللہ کی ذات، اور سب سے پہلے امتیوں میں جس نبی کی امت جنت میں جائے گی وہ محمد الرسول اللہ کی امت جنت میں جائے گی. کسی نبی کی سفارش کو اللہ قبول نہیں کریں گے. محمد الرسول اللہ اپنی امتیوں کے واسطے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر سفارش کرا کر جنت میں لے جائیں گے. اللہ نے کسی پیغمبر کو حوض کوثر کی نعمت نہیں دی. محمد الرسول اللہ کی امتیوں کو، یعنی ہم مسلمانوں کو یہ نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے کہ جنت میں جانے کے بعد ایک خاص چشمہ، ایک خاص بولی اللہ نے بنا کر رکھی ہے، وہ محمد الرسول اللہ کے غلاموں کے لیے تیار کی گئی. تو ہمارے نبی کا مقام، ہمارے نبی کا مرتبہ بڑا اعلیٰ ہے، بڑا اونچا ہے. ان سے محبت کرنا، اللہ کے نبی کی عشق میں اپنے آپ کو لٹا دینا، اللہ کے نبی کے عشق میں اپنی زندگی کے ہر حصے کو قربان کر دینا، یہ میرے اور آپ کے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے، بڑی سعادت مندی کی بات ہے. بعض روایتوں میں یہاں تک ملتا ہے، پرانی روایتوں کے اندر، کہ بعض پیغمبروں نے اللہ سے یہ کہا تھا کہ اے اللہ آپ ہمیں وقت کا پیغمبر مت بنائیے، محمد الرسول اللہ کا غلام بنائیے. سوچئے، وقت کے پیغمبر کی یہ دعا تھی. اللہ بن مانگے ہمیں اتنی بڑی دولت دیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنائے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو صرف نماز نہیں سکھائے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو صرف روزہ نہیں بتائے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو صرف زکوٰۃ نہیں بتائے، حج نہیں بتائے، بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کے زمانے میں بہترین طریقے کا کاروبار اگر کرنا ہے وہ کون سا کاروبار ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بتائے. ایک انسان دنیا کے اندر اچھا انسان بننا چاہ رہا ہے، اس کے لیے آپ کو کسی کا موٹیویشن سننے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے گائیڈنس لینے کی ضرورت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کو یہ راستہ بتاتی ہے. زندگی کا کوئی پہلو اللہ کے نبی کی ذات نے ہمیں ایسا نہیں چھوڑا کہ یہاں پر اللہ کے نبی ہم کو تعلیم نہیں دیے. پیدائش سے لے کر ہماری موت تک ایک ایک سیکنڈ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہم کو ملتی ہے.
اس لیے ہم کو اپنے مقام پر فخر کرنا چاہیے۔ یہ جو اعزاز ہم کو ملا نبی کی غلامی والا، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس اعزاز کا حق ادا کرنا چاہیے۔ ہم باپ ہیں، ہماری اولاد ہے، تو ہمارے بچوں کے جب چہروں کو ہم دیکھتے ہیں یا پھر جس دن ہمیں بچہ پیدا ہوتا ہے، ہمارے دل میں یہ تمنا آتی ہے، جب بھی ہم اپنے بچوں کو پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہیں، ہر وقت ہمارا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ بچوں میں تمہارے لیے دنیا کا بہترین باپ بن کے بتاؤں گا۔ شوہر ہے، شوہر کے دل میں بھی یہی بات آتی ہے، جب بھی اس کی بیوی محبت کا برتاؤ اپنے شوہر کے ساتھ کرتی ہے، شوہر کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ اے میری بیوی، میں تیرے لیے دنیا کا سب سے بہترین شوہر بن کے بتاؤں گا۔ بعض وقت انسان زبان سے کہتا ہے، بعض وقت نہیں کہتا، لیکن دل تو یہ کہتا ہے۔ اولاد ہیں ہم، کسی کے بیٹے ہیں ہم، ہمارے ماں باپ جب ہم سے محبت کرتے ہیں، احسان کا معاملہ کرتے ہیں، تو ہمارے ماں باپ کے ساتھ ہم یہی دل سے کہتے ہیں کہ امی اور ابو جان، آپ ہمارے لیے اتنی قربانیاں دے رہے، ہم تمہارے لیے دنیا کی بہترین اولاد بن کے بتائیں گے۔ یہ ہر انسان کہتا ہے دنیا کا۔ اسی طریقے سے ہمارا دل بھی اس بات کی گواہی دینا کہ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے امتی ہیں، آپ نے ہمارے لیے جتنی قربانیاں دی، آپ نے ہمارے لیے جتنی محنتیں کی، ہم ضرور وعدہ کرتے ہیں آپ سے کہ آپ کے لیے ہم بہترین امتی بن کے بنائیں گے، ہم آپ کے لیے بہترین غلام بنیں گے، ہم آپ کے بہترین عاشق رسول بنیں گے۔ اس کا خیال، یہ فیلنگ ہمارے دل میں آنا ضروری ہے، اگر دل میں نبی کی محبت ہے تو۔ اگر ہمارے دلوں میں نبی کی محبت ہے، یہ کیفیت ہمارے دل میں آنا ضروری ہے کہ میرے لیے اللہ کے رسول کی جو حدیث میں خطبے میں پڑھا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب، اللہ کے رسول نے فرمایا قسم خدا کی تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان کے کامل درجے پر نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت اس کے ماں باپ سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ، اس کی خواہشات سے زیادہ، اس کی تمام چیزوں سے زیادہ جب تک میں اس کے دل میں میری محبت نہیں ہو جاتی، اس وقت تک وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو ایمان والے، لیکن نبی کے ہم لسٹ میں ایمان والے اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ میرے دل میں نبی کی محبت، جو میں زبان سے دعویٰ کرتا ہوں، جو میں زبان سے بتاتا ہوں، وہ محبت میری دل کے اندر اسی انداز کی ہونی چاہیے۔ ہم کو اپنے مقام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہم آئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم پیدا ہوئے، شکر منانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کی امت میں ہوتے، نوح علیہ السلام کی امت میں ہوتے، لوط علیہ السلام کی امت میں ہوتے، یا کسی اور پیغمبر صالح علیہ السلام کی امت میں ہوتے، اور ہم اس زمانے میں نافرمانیاں کرتے، تو آج جتنے موقع ہم کو مل رہے وہ موقع مل ہی نہیں سکتے تھے۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے جب نافرمانیاں کی، اللہ نے طوفان کے ذریعے برباد کر دیا۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے نافرمانیاں کی، اللہ نے آگ کی بارش برسا کر ہلاک کر دیا، ہواؤں کے عذاب سے انہیں ہلاک کر دیا۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے، ان کی امت میں نافرمانیاں کی، اللہ نے آسمان سے پتھروں کی بارش برسا کر ہلاک کیا۔ لیکن آج کیا ہم نافرمانیاں نہیں کر رہے ہیں؟ کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ ہم کو معاف کر رہے ہیں، اللہ ہم کو موقع دے رہے ہیں، توبہ کا دروازہ اللہ چھوڑ کر رکھے ہیں۔ ہماری زندگی کی آخری سانس تک اللہ تعالیٰ معافی کا جو آفر رکھے ہیں وہ محمد الرسول اللہ ہی کی وجہ سے ہے۔ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے پیغمبر کی نہیں ہوتی، ہم کسی اور نبی کے پیغمبر ہوتے، تو ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے ہم کب کی تباہ و برباد ہو جاتے، نہ دنیا کے رہتے نہ آخرت کے رہتے۔ اس لیے ہم کو ہمارے نبی کی ذات پر فخر کرنا چاہیے، نبی کے غلام بننے کی ضرورت ہے، نبی سے عشق کرنے کی ضرورت ہے، ایسا عشق جو ہم اپنے ماں باپ سے بھی نہیں کر سکتے، ایسا عشق جو ہم اپنے بچوں سے بھی نہیں کر سکتے، ایسا عشق جو ہم اپنی خواہشات سے بھی نہیں کر سکتے۔ کسی کو فون کی محبت ہے تو وہ آدمی دل میں یہ خیال کرے، میں دل میں کتنی مرتبہ فون کو اپنی ہاتھ میں لیتا ہوں، اس فون کو میں کتنی حفاظت سے رکھتا ہوں، اس فون کو نقصان سے کتنا بچانے کی کوشش کرتا ہوں، میں میری بیوی سے محبت کرتا ہوں، بیوی کے لیے میں کیا کیا نہیں کرتا ہوں، میں اپنے بچوں سے محبت کرتا ہوں، بچوں کے لیے میں کیا کیا نہیں کرتا ہوں،
مجھے میرے بیوی کے کپڑے پسند آتے ہیں، اس کا ہنسنا پسند آتا ہے، اس کا کھانا پسند آتا ہے، اس کا بات کرنا پسند آتا ہے، اس کا میرے ساتھ محبت کرنا پسند آتا ہے، مجھے میرے بچے کے نخرے پسند آتے ہیں، اس کا مسکراتے ہوئے بات کرنا، اس کا رونا، اس کا کھانا، اس کا چلنا، اس کی ناراضگی ماں باپ کو کیوں پسند آتی؟ یہ اس لیے پسند آتی کہ اولاد کی محبت ہمارے دل میں ہے، بیوی کی محبت ہمارے دل میں ہے، ماں باپ کی ادائیں ہمیں اس لیے پسند آتی، اس لیے کہ ہمارے دل میں ہماری ماں باپ کی محبت ہے۔ نبی کی ادائیں کیوں پسند نہیں آتی؟ نبی کا چہرہ کیوں پسند نہیں آتا؟ نبی کی سنتیں کیوں پسند نہیں آتی؟ نبی کا کاروبار کیوں پسند نہیں آتا؟ نبی کی معاشرت کیوں پسند نہیں آتی؟ نبی کی رشتہ داری کیوں پسند نہیں آتی؟ نبی کی دوستی کیوں پسند نہیں آتی؟ نبی کی دشمنی کیوں پسند نہیں آتی؟ یہ سوال ہمارے دلوں سے کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دنیا میں سب سے زیادہ چاہتے ہیں، تو یا چاہتے ہیں یا نہیں، اس بات کی گواہی ہم کو خود دینا ہے۔ اس کے لیے آپ کو کسی کے فتوے کی ضرورت نہیں۔ آپ گھر کے اندر کوئی کام بیوی کی ناراضگی کا نہیں کرتے، ماں باپ کی ناراضگی کا نہیں کرتے، اولاد کی ناراضگی کا نہیں کرتے، اس لیے نہیں کرتے کہ بیوی ناراض ہو جائے گی، ماں باپ ناراض ہو جائیں گے، اولاد ہمارے سے چڑ جائے گی۔ لیکن ہماری زندگی میں ہزاروں ایسے کام ہیں جس سے ہمارے پیغمبر روز ناراض ہو رہے ہیں۔ ہمارے سونے کا انداز، ہمارے چلنے کا انداز، ہمارے بولنے کا انداز، ہماری رشتہ داری نبھانے کا انداز، ہمارے کاروبار کرنے کا انداز، ہمارے اس انداز سے ہمارے پیغمبر ناراض ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں، یہ سوال کرنے کی ضرورت ہے خود سے۔ ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ نے دنیا میں بھیجا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس مہینے میں ہوئی۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکے میں تشریف لائے تھے، اس وقت عرب کا حال کیا تھا؟ انسانوں کے اوپر بدترین طریقے کا ظلم اگر دنیا میں کہیں چلتا تھا وہ عرب میں ہوتا تھا۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد، جیسا آج ہم اپنی والدین کی پراپرٹی کو وراثت میں شرعی طور پہ تقسیم کر لیتے، ماں کو وراثت کا حصہ اولاد بنا کر ماں کو جنی ہوئی ماں کو اولاد جو ہے غلام بنا دیتی تھی۔ کسی کے گھر میں بچی پیدا ہو جاتی تھی۔ یہ بدترین طریقے کا ظلم جو حج اور عمرے کو جاتے ہیں، یہ تمام مناظر اللہ نے باقی رکھے ہیں۔ مکے سے طائف جاتے وقت ایک قبرستان لگتا ہے، وہ اس زمانے کا قبرستان ہے جس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، اور وہاں پہ اس زمانے میں اس علاقے میں پیدا ہونے والی لڑکیوں کو بغیر کسی وجہ کے لے جا کر دفن کر دیا جاتا تھا۔ ہزاروں بچیاں دفن کی گئی، بیواؤں کے مال کو کھایا جاتا تھا، یتیموں کے مال کو ہڑپ کیا جاتا تھا۔ بدترین طریقے کا ظلم، گناہ کے بدترین شکلیں ان کے پاس تھی، حتیٰ کہ ان کی برائیاں اتنی عام تھی کہ لوگ کعبۃ اللہ کا طواف بھی اگر عبادت سمجھ کر کرتے تھے تو پورے جسم سے کپڑے نکال کر کرتے تھے۔ اتنی جہالت ان کے پاس۔ اور ایک ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام پہلا پیغام لے کر آتے ہیں اور سناتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ پیغام اب پوری دنیا کو دینا ہے، پورے ماحول کو سمجھانا ہے، اب آپ کا کام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات تھی عرب کے لوگوں کے لیے بڑی قیمتی تھی۔ عرب کے لوگ اتنی جہالتوں کے باوجود، اتنی بدعمالیوں کے باوجود اللہ کے نبی کے اخلاق سے بہت متاثر ہو گئے تھے۔ اللہ کے نبی کی زندگی اور رہن سہن سے اتنے متاثر ہو گئے تھے کہ اللہ کے رسول کو صادق الامین کہتے تھے۔ مطلب پورے جزیرۃ العرب میں محمد الرسول اللہ سے سچا کوئی انسان نہیں ہے، محمد الرسول اللہ سے زیادہ امانت دار کوئی انسان نہیں ہے۔ یہ پورا جزیرۃ العرب اللہ کے رسول کو کہتا تھا۔ مطلب ایک لیڈرشپ اللہ کے رسول کو آلریڈی عرب والوں کی طرف سے مل گئی تھی، ایک اچھا سٹیٹس اللہ کے رسول کو پہلے سے مل گیا تھا، اللہ کے نبی کے اخلاق کی وجہ سے، اللہ کے نبی کے کردار کی وجہ سے۔ اب اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ پیغام اپنے علاقے کے لوگوں کو سنانا ہے، اپنے رشتہ دار کو سنانا ہے، اپنے محلے والوں کو سنانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے اس پیغام کو لے کر، یعنی اسلام کے اس توحید کے مشن کو لے کر
مکے کی گلیوں میں نکلتے ہیں، کیسے حالات اللہ کے رسول کے سامنے آئے سب کو معلوم ہے۔ ہم ہر سال سنتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے موقع پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کل تک جو لوگ سر پہ بٹھاتے تھے وہ لوگ راستے میں کانٹے بچھانے پر مجبور ہو گئے، جو لوگ کل تک صادق الامین کہتے تھے وہ لوگ نعوذ باللہ میرے نبی کی ذات کو دیوانہ کہہ رہے تھے، وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہہ رہے تھے۔ کل تک اللہ کے نبی کے نام کے چرچے یہ لوگ عرب کے باہر جا کر کرتے تھے کہ ہمارے پاس ایک ایسا نوجوان ہے جو صادق بھی ہے، امین بھی ہے۔ ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ یہ لوگ باہر ممالک میں جا کر نبی کا امیج ڈیمیج کر رہے ہیں، نبی کا نام خراب کر رہے ہیں، نبی کے بارے میں پہلے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم مکے کو گئے تو ہمارے پاس ایک جادوگر ہے، اس کے پاس نہیں جانا، تم مکے کو گئے تو ہمارے پاس ایک دیوانہ ہے، اس کے پاس نہیں جانا، تم مکے کو گئے تو ایک بھٹکے ہوئے آدمی کے پاس نہیں جانا۔ یہ کہنے والے کون تھے؟ اللہ کے نبی کے گھر کے افراد، اللہ کے نبی کے محلے کے لوگ، اللہ کے نبی کے چچا، اللہ کے نبی کے سگے رشتہ دار اللہ کے نبی کے خلاف ہو گئے تھے۔ ایسے حالات بدتر ہو گئے۔ اللہ کے رسول یہ پیغام کو لے کر جب اپنی بیوی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے سامنے رکھے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ پہلی مسلمان عورت ہے، اللہ نے یہ شرف ان کو دیا کہ محمد الرسول اللہ کے پیغام کو دنیا میں کسی نے قبول کیا تو وہ ایک عورت نے قبول کیا۔ آج کے زمانے کی عورتوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، شوہر دیندار بھی بن سکتا ہے، شوہر دنیا دار بھی بن سکتا ہے، شوہر، بیٹا، بھائی، یہ جو رشتے ہیں عورت کے لیے، ان رشتوں کو عورت وقت کا ولی بھی بنا سکتی ہے، ان رشتوں کو عورت جو ہے وقت کا گنہگار بھی بنا سکتی ہے۔ صحابہ اکرام کی زندگی دیکھیے آپ، تابعین کی زندگی دیکھیے، تبع تابعین کی زندگی ہے، امام بخاری کی زندگی دیکھیے، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی دیکھیے، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی دیکھیے، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی دیکھیے۔ ان کو اس مقام پر لے جانے والی کسی نہ کسی عورت کا ضرور ہاتھ تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری کب بنے؟ جبکہ ان کی محنتیں تھی، ماں کا تقویٰ تھا، ماں کی پرہیزگاری تھی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام مالک کب بنے؟ جبکہ ان کے پیچھے ان کی ماں تھی۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک یتیم بچے، بالکل ایک دم غریب گھرانے میں پیدا ہونے والے، جن کو ہم اولیاء اللہ کے سردار کہتے ہیں، ان کو یہ مقام کہاں سے ملا؟ ان کے گھر کی عورتوں کی تربیت سے ملا۔ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ، آپ اولیاء اللہ کے ناموں کی لسٹ بناتے جائیے اور آپ ان اولیاء اللہ کی زندگیوں کو دیکھیے، ان کی گھر کی عورتیں جب دیندار بنی، جب جا کر یہ لوگ وقت کے امام بنے۔ تو ہماری عورتوں کو یہ سمجھانا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا ساتھ دینے والی، حالانکہ ورقہ بن نوفل کے پاس جب اللہ کے رسول کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ لے کر گئے اپنے چچیرے بھائی کے پاس، ورقہ بن نوفل اللہ کے حضرت خدیجہ کے چچیرے بھائی تھے، ان کو معلوم ہو گیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے پاس جو پیغام لے کے آئے وہ جبریل لے کے آئے، اور آپ آج کے زمانے کے پیغمبر ہیں، اور یاد رکھو محمد، آج تک جو عزت تم کو ملی ہے معاشرے میں، آج تک تمہیں جو لوگ جو تمہیں پلکوں پر بٹھاتے گئے، آج کے بعد یہ سب چیزیں بھول جاؤ، حتیٰ کہ تمہارے اوپر ایسے حالات آنے والے ہیں اے محمد کہ تمہیں یہ لوگ مکے سے نکال دیں گے۔ جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ اللہ کے رسول کو پہلی وحی آنے کے بعد ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئے، بیوی یہ باتیں سن رہی ہے کہ میرے شوہر کی اتنی عزت ہے معاشرے میں، لیکن کل کے بعد میرے شوہر کی عزت ختم ہو جائے گی، میرے شوہر کے یہ لوگ جان کے دشمن بن جائیں گے، میرے شوہر کو یہ مکہ چھوڑ کر جانا پڑے گا، یہ لوگ ملک کے بھی دشمن بن جائیں گے۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کتنی ڈری ہوں گی؟ کیا ان کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت نہیں تھی؟ کتنا انہوں گھبرائی ہوئی ہوں گی؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی جگہ پر رکھ کر دیکھیے اپنے آپ کو کہ ان کے پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا، دوسرے شوہر کا انتقال ہو گیا، 2 شوہروں سے بیوہ ہونے کے بعد اللہ کے رسول سے نکاح ہوا، اور ایسے انسان سے نکاح ہوا کہ کل ان کے بارے میں یہ بتایا جا رہا کہ انہیں بستی والے لوگ نکال کر پھینک دیں گے، انہیں ہجرت کرنے پر لوگ مجبور کر دیں گے۔ ان کے دل پر کیسی کیفیت آئی ہوں گی؟ لیکن حضرت خدیجۃ الکبریٰ اللہ کے رسول کا ساتھ نہیں چھوڑا، بلکہ سب سے پہلے انہوں نے کلمہ پڑھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کلمہ پڑھا، حضرت علی نے کلمہ پڑھا، اس کے بعد صحابہ اکرام نے کلمہ پڑھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشن جب مکے میں پھیلنے لگا، ایسے حالات صحابہ اکرام کو آئے۔ ہم کو ربیع الاول کے مہینے میں ان باتوں کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم اسلام کو جو ہے صرف نمازوں تک، روزوں تک، چند لوگ وہ بھی، باقی اکثریت وہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔
اسلام ہمارے ذہنوں میں چند رسم و رواج کا نام بن گیا. اتنا آسان نہیں ہے مسلمان بننا. جب صحابہ اکرام مسلمان بنے، آپ سنیں حضرت بلال کے ساتھ کیا ہوا، حضرت خباب کے ساتھ کیا ہوا. شیب ابی طالب کی گھاٹی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ہاتھ میں مسلمان بننے والے ہر مسلمان خاندان کو 4 سال تک جنگل کے اندر پتے کھا کر رہنا پڑا. آپ شاید اسلام کے خاطر، نبی کی محبت کے خاطر 4 سال پتے کھانا تو دور کی بات، ایک دن کا کھانا بھی چھوڑے کی نہیں کی. ہماری محبتوں کا یہ حال ہے. ایک ہمارے صحابہ کی محبت نبی سے، انہیں یہ کہا گیا، کعبے کی دیوار پر لٹکایا گیا، آج کے بعد جو بھی یہ کہے گا کہ ہم رسول کے غلام ہیں، مکہ چھوڑ کے چلے جاؤ، کسی جنگل میں جا کر رہ جاؤ. ان جنگل میں جانے والے صرف نوجوان لوگ نہیں تھے، بوڑھے بھی تھے، عورتیں بھی تھی. ایک صحابی رسول نے اپنا یہ واقعہ بیان کیا کہ جب صحابہ اکرام شیب ابی طالب کی گھاٹی میں 4 سال تھے، اس وقت میں مسلمان نہیں ہوا تھا، تو مسلمان عورتوں کے دودھ پیتے بچے بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت نہیں کر کے رات میں چیخے مار مار کر روتے تھے. مجھے برداشت نہیں ہوتا تھا، اس وقت میں تھا کافر، لیکن مجھے برداشت نہیں ہوتا تھا. میں آٹا گوندھ کر چھپ چھپ کر جنگل میں پھینکتا تھا. صحابہ اکرام وہ آٹا چن کر لے جا کر اپنی بیویوں کو کھلا کر اپنے بچوں کا پیٹ بھرتے تھے. یہ تھی نبی کی غلامی. ایسے 4 سال صحابہ اکرام برداشت کرے. پھر مکے میں جب فزیکل ٹارچر بہت ہوا، صحابہ اکرام کو پکڑ کر مارا جانے لگا، جگہ جگہ گھسیٹا جانے لگا. حضرت خباب کو جلایا جا رہا ہے. حضرت سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے ہیں. حضرت سمیہ بڑھاپے کی 70 سالہ بوڑھی عورت، اس کے سامنے 2 آپشن رکھے گئے تھے، یا تو نبی کی غلامی قبول کرو یا پھر جو ہے اپنے جسم کے 2 ٹکڑے کرانے پہ مجبور ہو جاؤ. 2 جانوروں کو 2 پیروں سے باندھ کر جسم کے 2 ٹکڑے کرا دیے، لیکن نبی کے مشن کو نہیں چھوڑے، نبی کی غلامی کو نہیں چھوڑے، نبی کے پیغام کو نہیں چھوڑے. ایسے حالات صحابہ اکرام ایک دن برداشت نہیں کرے. آج اگر ہم اسلام کے لیے کچھ کرنے نکلے، ہمارے گھر میں کچھ فاقہ آ گیا یا ہمارے اوپر کچھ حالات آ گئے، ہم فوراً دوسرے دن سے جو ہے بھائی حالات صحیح نہیں ہیں، گھر میں بیٹھ جانا اچھا ہے، گھر میں بیٹھ جاؤ. یہیں تک ہے ہماری نبی کی غلامی. ہم نبی کے لیے جو ہے اپنی جان دینا تو دور کی بات، اپنا وقت دینے تیار نہیں ہیں، اپنی ذات کو نبی کے غلام کے جیسی بنانے تیار نہیں ہیں. اصل عاشقان رسول وہ ہے. عاشق رسول کہنے کا حق وہ صحابہ اکرام کو ہے جنہوں نے نبی کے ایک اشارے پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، شاید ہم کو وہ سٹیٹس ہم دیکھے بھی نہیں ہوں گے، ہم میں سے کوئی بھی وہ مقام نہیں دیکھے ہوں گے. عرب کے بڑے رئیس گھرانے کے نوجوان مصعب بن عمیر جب کلمہ پڑھتے ہیں، ماں باپ کو معلوم ہوتا ہے، اس مصعب بن عمیر کو 3 دن گھر میں جسم سے کپڑے نکال کر مارا گیا. باز نہیں آئے وہ. ان کے والد انہیں برہنہ حالت میں بغیر کپڑوں کے گھر سے باہر ڈھکل دیے کہ بھائی چلے جاؤ تم ہمارے گھر چھوڑ کر. ان کی والدہ اپنا دوپٹہ پھاڑ کر اپنے بیٹے کو دیتی ہے. وہ مصعب بن عمیر کے بارے میں روایتوں میں بات ملتی ہے، اسلام قبول کرنے سے پہلے مصعب بن عمیر کی شان یہ تھی، ان کی دولت کا یہ مقام تھا کہ انہوں جو عطر لگا کے مکے کی گلیوں سے پھرتے تھے، لوگ ان کی خوشبو گھنٹوں تک محسوس کرتے تھے. اتنی رئیس زندگی کو قربان کر دیے نبی کی غلامی میں، اپنا سب کچھ قربان کر کے. جب ان کی شہادت ہوئی، یہ مصعب بن عمیر کی، کفن پہنانے کے لیے کفن نہیں ہے حضرت مصعب بن عمیر کے پاس. اللہ کے رسول کے دل پر اور صحابہ پر کیا کیفیت ہوئی ہوں گی اس دن کہ ایک زمانے کا ایک رئیس نوجوان آج اس کا لاشا پڑا ہوا ہے، اللہ کے راستے میں شہید ہوا، لیکن اس کے لیے پہنانے کے لیے پورا کفن نہیں ہے. سر ڈھانکتے ہیں تو پیر کھل جاتا ہے، پیر ڈھانکتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے. اور صحابہ کی غربت کا یہ عالم ہے کہ پورے صحابہ مل کر اس مصعب بن عمیر کو کفن نہیں دلا سکتے. ایسی مجبوری کی حالت میں ان کے پیروں کو گھاس سے ڈھانپ کر ان کا جنازہ کیا گیا. ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہم ربیع الاول کے مہینے میں دوسری چیزیں، بہت ساری چیزیں وہ جس کا نہ نبی کی شریعت میں اجازت ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کچھ اور مسلمانوں کے مشن کچھ اور. ایک طریقہ عاشقان رسول کا صحابہ ہمیں دے کر گئے، ایک طریقہ ہم نے اپنی طرف سے گڑھ لیا. ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے ہم کس کے غلام ہیں. خواہشات کے غلام تو نہیں ہوں گے ہم نبی کے غلام ہیں. تو نبی کی غلامی کا سب سے پہلا فرض یہ ہے
کہ یہ جو دین ہماری زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کے ساتھ آیا ہے، اس دین پر مکمل طور پر بھروسہ کر کے عمل کرنا، آنے والی نسلوں کو یہ دین پہنچانا، یہ سب سے پہلا نبی کی غلامی کا فریضہ ہے۔ ہم اس کو کتنا ادا کر رہے ہیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہر سال ربیع الاول کے مہینے میں ہمیں نبی کی باتیں بتائی جاتی، نبی کی شان بتائی جاتی، نبی کا مقام بتایا جاتا، نبی کا مرتبہ بتایا جاتا، لیکن کیا ہم اس نبی سے اتنے سال سیرت کے بیانات سن کر، اتنے سال نبی کا تذکرہ کر کر، ہمارے دل میں نبی کا وہ عشق آیا یا نہیں آیا؟ یہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف کانوں کے مزے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے میں نبی کی محبت میں جذباتی باتیں کر لوں اور آپ جو ہے جذباتی باتیں سن لیں، پھر وہی زندگی، آپ کا لباس نبی کے جیسا نہیں بن سکا، پھر آپ کا کاروبار نبی کے جیسا نہیں بن سکا، آپ رشتہ داری نبی کے جیسی نہیں نبھا سک رہے، آپ حلال آمدنی نبی کے جیسی نہیں لا سک رہے، آپ گھر والوں کے ساتھ نبی کے جیسے نہیں بن سک رہے، آپ نبی کے جیسے شوہر نہیں بن سکے، آپ نبی کے جیسے بیٹے نہیں بن سکے، آپ نبی کے جیسے داماد نہیں بن سکے، تو پھر آپ غلام کس چیز کے ہیں؟ آپ ایک صحابی آگے پوچھے، اللہ کے رسول دین کیا نام ہے؟ دین کس کو بولتے ہیں؟ آپ میں کوئی اتنا بتا دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین معاملات کا نام ہے۔ اللہ کے رسول بتا سکتے تھے نماز پڑھنا دین ہے، روزہ رکھنا دین ہے، حج کرنا دین ہے، لیکن اللہ کے رسول قیامت تک آنے والے لوگوں کو ایک چیز سمجھانا چاہ رہے تھے کہ دین معاملات کا نام ہے۔ تمہاری ذات میں، تمہارے جسم کے اندر، تمہارے خود سے تم نہ اپنے آپ پر ظلم کرنا، نہ کسی پر ظلم کرنا۔ گناہ کریں گے اپنے آپ پر ظلم ہوگا، لوگوں کا مال لوٹیں گے لوگوں پر ظلم ہوگا، حرام آمدنی کمائیں گے دھوکہ دینا پڑے گا۔ یہ تمام چیزوں سے بچنا دین ہے، اور نبی کی غلامی ہمیں یہی سمجھاتی ہے۔ جیسا میں شروع میں بتایا کہ بیوی کی محبت، ماں باپ کی محبت، خواہشات کی محبت، اس کا ایک معیار ہمارے دلوں میں ہے، تو اسی طریقے کا اس سے بھی زیادہ معیار ہمارے دلوں کے اندر کسی کا ہونا ہے تو وہ نبی کا ہونا ہے۔ دل میں نبی کی محبت نہیں ہے، نبی کا چہرہ پسند نہیں آتا، نبی کی سنتیں پسند نہیں آتی، نبی کا دین پسند نہیں آتا، اور اگر ہم یہ کہیں کہ ہم نبی کے غلام ہیں تو کہاں کے غلام ہیں؟ دیکھیے، ایک آخری مثال دے کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دنیا کے اندر مقولہ ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، کسی بزرگ کا قول نہیں ہے، دو چیزیں ایسی ہیں جس کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ ایک ہے خوشبو، مشک، آپ لگا کے کتنے بھی اندر رکھ لو، خوشبو تو سب کو لینا ہے۔ دوسری چیز محبت، آپ بیوی سے محبت کرو گھر والوں کو معلوم ہو جائے گا، آپ ماں باپ سے محبت کرو گھر والے محسوس کر لیں گے، آپ خواہشات کے پیچھے جاؤ لوگ آپ کو دیکھ کر محسوس کر لیں گے۔ محبت ایک ایسی چیز ہے، عشق اور مشک، عشق کبھی بھی چھپایا نہیں جا سکتا۔ ہمارے گھر کے اندر ہم کس کو کتنا چاہتے ہیں ہمارے ماں باپ کو معلوم، رشتہ داروں کو معلوم، دوستوں کو معلوم، ہم کون سی چیز پسند کرتے ہیں، یہ سب باتیں ہماری معلوم، لیکن ہم نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں، یہ کیوں چھپ رہا ہمارا عشق؟ نبی کا عشق بھی دکھنا چاہیے نا، جیسا ماں باپ کا دکھ رہا، اولاد کا دکھ رہا، رشتہ داروں کا دکھ رہا، خواہشات کا دکھ رہا، ہمارے جسم سے، ہمارے اعمال سے نبی کی غلامی بھی دکھنا چاہیے۔ آج کے نوجوان سے ماں باپ کی محبت نظر آتی، آج کے نوجوان سے بیوی کی محبت نظر آتی، بلکہ بعض نوجوانوں سے بیوی کی محبت کا درجہ یہ ہے کہ بیوی کی غلامی بھی نظر آتی۔ بعض اولاد کی محبت میں اتنے پاگل ہو گئے کہ اولاد کے فائدے اور نقصان کو بھی بھلا دیتے ہیں، لیکن ہے محبت اولاد سے بے انتہا۔ اس سے بھی زیادہ ٹوٹ کر اگر ہم کسی کو چاہ سکتے ہیں وہ صرف اور صرف نبی کی ذات ہے۔ اگر ہم نبی کی ذات کو ٹوٹ کر چاہنا نہیں چاہتے، نبی کی ذات پر مر مٹنا نہیں چاہتے، نبی کی ذات سے سچی پکی محبت کرنا نہیں چاہتے، اللہ کی نظر میں، نبی کی نظر میں ہم مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق رسول بنائے، جو حضرات سنت ادا نہیں کرے وہ سنت ادا کر لے۔